بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری جو ہے وہ بہت زور شور سے بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں سر عام ایک نوجوان لڑکی کے نوجوان کو پرپوز کیا جانا۔ اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ ایکشن لیتی ہے اور ان دونوں کو وارننگ دی جاتی ہے، پھر نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دی جاتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف، اور اس کے سونے پر سہاگا جو مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے دعوے لے کر چل رہے ہیں، ان کے ایک اہم وزیر کی جانب سے ٹویٹ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو واپس لیا جائے۔ یونیورسٹی انتظامیہ پر طرح طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو طلبہ و طالبات یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جاتے ہیں، ان کے والدین سخت تشویش کا شکار ہیں کہ کیا وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق کی اگر خلاف ورزی میں کوئی مرتکب پایا جائے، یونیورسٹی انتظامیہ کو کارروائی کرے اور اس کے خلاف ایک طوفان مچا دیا جائے۔ یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے سیاست کا اور سیاست کے رویوں کا، کہ آج شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما اور سابق وزراء اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں، عدم برداشت کی سیاست جو ہے وہ کب تک چلے گی، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب بڑا افسوسناک طرز عمل ہے کہ جو ایک سامنے آ رہا ہے کہ خاص طبقہ اس ایک واقعے کو فروغ دے کر اس واقعے کے اوپر ایک پوری ایک بلڈ کر رہا ہے، ایک نیریٹو۔ لیکن اگر یونیورسٹی انتظامیہ نے کیا، ہم تو کیا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، بڑا زبردست کام کیا، ڈسپلنری ایکشن لیا، لیکن ان کو بحال کیے جانے کا مطالبہ اور اس کے اوپر ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ٹویٹ آنا اور عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر، یہ ذرا سوچنا۔ 8 مارچ سے ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہے، اور اس کے اندر الزامات کی ایک سیاست۔ اس سے سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں بنائے طور پر ایک معذرت کر لوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کس چیز کی معذرت؟ میں معذرت سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے ایک پروگرام میں اس 8 مارچ کے حوالے سے ایک جھنڈے کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ فرانس کا جھنڈا ہے، فرانس کا، وہ جھنڈا فرانس کا نظر آتا تھا، کلر بھی وہی۔ کوئی بھی شخص جس کی اس آرگنائزیشن کی ویب سائٹ تک رسائی موجود نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ آرگنائزیشن کون سی ہے، کیونکہ عموماً آرگنائزیشن اپنے جھنڈے کے نیچے نام لکھ دیتی ہے، یا اس سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ہو تو اس وقت تک آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو مجھے بہت یقیناً جس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کو فرانس سے اور فرانس کے جھنڈے سے نفرت ہے۔ فرانس کے جھنڈے سے اس لیے نفرت ہے، فرانس سے کہ بحثیت مجموعی اور بات نہیں، فرانس کی حکومت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر سٹینڈ لیا، اس لیے میرے علم میں نہیں تھا، لیکن میرا غصہ مجھے آج اس غصے سے محبت ہے، کیونکہ میرے غصہ صرف اور صرف فرانس کے جھنڈے کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نہیں تھے۔ دوسری بات، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے نعرے لگائے گئے، نعرے میرے خلاف، اور یہ بھی سن لے، اور یہ سن رہا ہے، مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں۔ یہ میرے لیے قرآن پاک میں آتا ہے، لامت لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کے راستے میں جو تمہیں ذلت اور رسوائی ملتی ہے، اللہ کہتا ہے میرا فضل ہے تمہارے اوپر، تو مجھے تو اللہ کا فضل ہے۔ اب آتے عثمان صاحب اس ایشو کے پر، صبح تک اس یونیورسٹی کے 10,000 پیرنٹس نے کہا ہے کہ اگر یہ بچے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اخلاقیات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم دونوں لڑکوں لڑکی کو داخلہ کیا گیا تو ہم اپنے بچے آپ پہ اٹھا لیں گے۔ اور ایک فواد چودھری جو ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس فلو کے خلاف چلنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ پرپوزل کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ جس کلچر کی بات آپ کرتے ہو، اس کلچر میں کیسے پرپوز کیا جاتا ہے؟ آپ سندھی ٹوپی اجرک پہنتے ہو نا، دن مناتے ہو نا، آپ پنجابی بھنگڑے کا دن مناتے ہو نا، صحیح بات، آپ پشتوں کی اس سارے ٹپوں کی ان ساری اس کے اوپر تحقیقیں کرتے ہو نا۔ ایک پشتون کیسے ایک لڑکی کو پرپوز کرتا ہے؟ ایک پنجابی، چھوڑ دے مسلمان کو، اس وقت نکال دے، اس وقت اسلام کی بات نکال دیتے ہیں، ایک پنجابی کیسے کرتا ہے؟ ایک پنجابی بیٹی کیسے کہتی ہے کہ مجھے پرپوز کرو کہ میرے گھر اپنے باپ کو بھیجو؟ ٹھیک، یہاں تک کہ بدترین انڈین فلمیں تک، اسی لیے ممی نے مجھے تمہیں چائے پہ بلایا ہے، شاید میری شادی کا، وہ بھی فواد چودھری سے زیادہ غیرت مند ہوتی ہیں وہ بالی ووڈ کی ایکٹریسز، وہاں بھی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو گھر بھیجو میرے۔ اس سٹیج کو آ کے آپ اگر یونیورسٹی میں رکھ دیں اور پھر یونیورسٹی اس پہ ایکشن لے، تو آپ اس کے اوپر
اس کو آپ نے یہ آکسفورڈ میں کبھی ہوتا ہے ایسا؟ یہ کیمبرج میں کبھی ہوتا ہے اس طرح؟ وہاں بھی نہیں ہوتا. ہم نے کبھی دنیا نہیں دیکھی ہوئی. وہاں بھی مسئلہ سمجھ ہے کہ خاص مقام پہ کسی جگہ پہ جا کے کہیں ہوتا ہے. فلموں میں ہوتا ہے. یہ جولیا رابرٹس والا جو سین ہے نا, وہ جو کیا ہے اپنا, وہ جو مشہور اس کی فلم ہے, وہ جو ایک طوائف کے ساتھ اس کی عشق ہو جاتا ہے اور سب, مجھے یاد نہیں آ رہا اتنا, اور وہ آخر میں جا کے ہوٹل کے باہر کھڑے کہ یہ ان فلموں میں ہوتے ہیں یہ سین. عام معاشرے میں یہ سین نہیں ہوا کرتے, کسی طور پہ بھی نہیں ہوا کرتے. ٹھیک, اب اس کو ایک ایشو بنایا ہوا پورے پاکستان کے اندر. یہ وہ لوگ, اور اس کو انٹرنیشنل ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ کچھ ایمبیسیز نے فون بھی کیے ہیں اور ایمبیسیز دباؤ بھی ڈال رہی ہیں. پاکستان کے مسلمان کو چھوڑ دیں اس وقت. پاکستان کے باغیرت اور پاکستان کے کلچر کے محافظ والدین کو چاہیے کہ ان ایمبیسی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. صحیح عثمان صاحب, میرے کلچر ہے, میرے کلچر میں باپ اولاد کے ہاتھ میں دفن ہوتا ہے. میں آج اس کی شام جو ہے ہمارا کتنا اچھا, وہ اپنے والد کی لک آفٹر کی بات, اس نے پورا ویڈیو دیا ہے, پر سما ٹی وی پہ بھی کہا اس کے والد کو کرونا ہو گیا. کیا ایسا ویڈیو یورپ میں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ خبریں نہیں آتی کہ 3 دن کے بعد پڑوسیوں نے کہا کہ یار اس جگہ سے بو آ رہی ہے, تو یہاں ایک 80 سالہ عورت تھی, اس کو لے جاؤ, اور وہ عورت 3 دن پہلے مر چکی ہوتی ہے, بلکہ 6 دن پہلے مر چکی ہوتی ہے. ہمارے ہاں والدین کی اپروول کے بغیر بیٹیاں نہیں نکل. میں آپ کو بتاؤں, لاہور کالج یونیورسٹی میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, میں بھی اس میں تھا. اس میں بڑے اب کچھ لوگ دنیا میں نہیں رہے, کچھ انہوں نے کہا جی شادی کو الاؤ نہیں کیا تھا, والدین کی مرضی کے. 3000 کا ہال تھا. میں نے کہا چھوڑ دیں باقی بات. میں نے کہا 3000 عورتیں بچیاں بیٹھی ہیں فرسٹ ایئر سے لے کے ہمیں تک. کوئی لڑکی ایسی ہے جو ہاتھ کھڑی کر کے کہے کہ میں اپنے والدین کو ناراض کر کے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ایک ہاتھ نہیں کھڑا ہوا تھا عثمان صاحب. کوئی بیٹی نہیں چاہتی, لیکن تم چاہنے کی کوشش کرتے ہو. جو یونیورسٹی نے سٹیپ لیا ہے بالکل ٹھیک لیا ہے, ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر باعزت باغیرت فیملی اس کی سپورٹ کرے. بالکل, پاکستان کی ہر باغیرت باعزت. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے, لیکن جو ہماری ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ایک طرف ہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین سے تقریر شروع کرتے ہیں, ہم ہر بات جو ہے ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, تو پھر ہماری صفوں میں شامل لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کس کا دل دکھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ یہ پورے کا پورا وومن مارچ نکال لیں نا, تو اس کے اندر اگر آپ لوگوں کی گنے نا افیلیشن, تو آپ کو پی ٹی آئی کے کافی لوگ مل جائیں گے اس کے اندر. اچھا, اور پارٹیوں کو ملیں گے, لیکن پی ٹی آئی کے کافی ہوں گے ماشاءاللہ, خود کفیل ہے اس مسئلے. اب کہتے ہیں توہین رسالت نہیں ہوئی. کیا ہم جنس پرستی کا نعرہ توہین رسالت نہیں ہے؟ رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو اور آپ کھل کے لگاتے ہو. مطلب میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, عجیب و غریب ویڈیو, اتنا گندا وہ فکرہ ہے کہ مطلب سنبھال نہیں سکتے تو چلے وہ تو چھوڑیں. اچھا, دوسرا اور یہ سب بات یہ ہے کہ چلے یہ تو ہو گیا والدین کا بھی, لیکن والدین کا بھی کچھ فرائض ہیں, والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بچے کو یونیورسٹی کالجز میں بھیجتے ہیں. کیا بھیج کے ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ جو گھر پہ جو تربیت آپ کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی تو فقدان ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں میں نے اس کے اوپر بہت تفصیلی لیکچر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچی کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی ایک غلبان ہے, چرواہا ہے, اور اس سے اپنی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مرد کا خاندان اس کا گلہ ہے. بالکل صحیح. لیکن آگے پتہ ہے کیا کہا؟ اولاد عورت کا غلہ ہے, اس کی تربیت قیامت کے دن عورت سے پوچھا جائے گا. اولاد کی تربیت مرد سے نہیں پوچھا جائے گا, مرد سے پوچھا جائے گا بتاؤ گدے کی طرح کام کیا تھا, پیسے لائے تھے, اسکول کی فیس لائے تھے, کالج کی فیس لائے تھے, بیٹی کا جہیز کیا تھا, ان کی عزت کی رکھوالی کی تھی. یہ سوال ہے عورت مرد کے لیے, عورت کا ہر سوال. اس عورت کو آپ مجھے بتائیے پہلے دن سے لے کے آخر تک کام کرنے تک آپ اس کو کون سی تعلیم دیتے ہیں کہ جو اخلاقیات کے معاملے میں بچوں کو دینی چاہیے؟ آپ کے کسی کورس میں شامل نہیں. ہم وہ لیول کے اوپر تو 30,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں. نہیں, وہ لیول کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا پوری کے اندر ہر پروفیشن کے لیے ایک سکول ہے. آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے, آپ میڈیکل کالج کھولتے ہیں.
آپ نے انجینئر بنانا ہے. آپ ایک عورت جو کہ ایک پوری کی پوری نسل کی تربیت کرتی ہے which is the chief operating officer of the family, اس کی تربیت کے لیے کوئی ایم اے بی اے ہے آپ کا؟ نہیں. بالکل صحیح. اس لیے ہم نے اس کو ٹرین نہیں کیا. وہ بیچاری ایم اے کرتی ہے, اس کو فارسی کے شعر تو آتے ہوتے ہیں یا اس کو فزکس تو آتی ہوتی ہے, لیکن اس کا بچہ آٹسٹک ہو جائے یا کچھ ہو جائے وہ تویز لینے کے لیے گھوم رہی ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسا. اس کا بچہ رات کو 12 بجے ہیروئن پینا شروع ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے, وہ کہتی میں کیا کروں. یہ ہے اصل مسئلہ بناتا ہے. چلے جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کچھ سیاست کی. جی ناظرین, یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ پاکستان کی سیاست کے جو عدم برداشت کی سیاست ہے اس کے چند نمونے ہیں کہ ڈاکٹر شیر افغن سے لے کر مشرف صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب جو منتخب وزیر اعظم, جوتے اچھالے گئے, سیاہی پھینکی گئی, احسن اقبال صاحب پر فائرنگ کی گئی ابھی کچھ دیر پہلے جوتے, اور آج جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آج آپ نے ٹی وی سکرین پہ مناظر دیکھے. اور یہ سب ہم ایسی حرکتیں کر کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو, اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے, الزامات, جواب الزامات, گالیوں کی سیاست. تو یہ ہمارے جو معاشرتی اور سیاسی رویے ہیں یہ کہاں جا کے ٹھیک ہونے ہیں؟ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ حال میں شہباز گل کو سیاستدانوں میں شامل کرتے ہیں. تو سیاستدان جب آپ معاون خصوصی ہیں, سینئر بندے ہیں, عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ پہ نظر آتے ہیں, ان کے جس طریقے سے دفاع کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں قطن آج انہوں نے کہا 32,000 ووٹ ہے میرا, ہاں وہ پتہ نہیں کہاں ہے. چلو ٹھیک ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو ہمیشہ میں ناقد رہا ہوں, لیکن میں آج کے رویے کی قطن مذمت کرتا ہوں, ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب تاریخ ان کے کبھی اللہ نہ کرے کہ زوال آئے, اگر کبھی خدا ناخواستہ زوال آیا تو جو تاریخ مرتب کرنے والے ہوں گے تو اس میں سے شہباز گل کا نام ضرور لکھیں گے, کیونکہ جس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں, کم از کم ایک جو ہے نا ریزنیبل آدمی جو ہے اس کا ایک جیسے طبیعت ضرور بدحس ہو جاتی ہے. جس طرح کی کراؤڈ ہے وہ اس کو اپیل کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. عثمان صاحب, یہ جو گزشتہ کچھ دن ہیں, اس دنوں میں پاکستان کا ٹیمپریچر بہت رائز ہوا ہے, اور اس ٹیمپریچر رائز ہونے کی 3-4 وجوہات ہیں جس کو آج تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہوا ہے ڈسکا سے. بالکل ٹھیک ہے, ڈسکا الیکشن, اور ڈسکا کے الیکشن کی 99.9% ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ جاتی ہے, میل ہینڈلنگ. اس لیے کہ جب تک کسی نہ کسی طور پر ریاست انوالو تھی چیزیں خاموشی سے ہوتی تھی, جب حکومت انوالو ہوئی ہے تو ایکسپوز ہو گئی ہے. پتہ چل گیا ہے کہ ہنر چاہیے, کسی کام کا ایک ہنر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ اس پہ طاق ہو چکے ہیں نا, تو آپ نہیں طاق ختم, اس کے ہنر نظر. ایک عام سے ایڈمنسٹریشن کے آدمی کو بھی اگر یہ ذمہ داری دی جاتی تو وہ بھی یہ کر لیتا, کرتے رہے ہیں یہ ڈپٹی کمشنرز کرتے رہے ہیں, 1000 دفعہ کرتے رہے ہیں, ان کو کر دیا جاتا. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر بہت سارے ڈپٹی کمشنر خود ہیں جو ہینڈل کریں گے. ڈسکا میں ایشو بنا, اس ڈسکا میں فائٹ کی اور اس میں شکست ہوئی الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ. اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک جگہ پہ ہیرو بنا, ایک جگہ پہ ختم ہو گیا. اس دوران 2 الیکشنز آ گئے, ایک سینٹ کا الیکشن آ گیا اور ایک اس کا الیکشن آ گیا. اس سینٹ کے الیکشن کے اندر جو پارٹیاں اندر موجود ہیں ان پارٹیوں کو اندازہ ہے کہ کون بروٹس ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ہر بندے کو پتا ہے یہ 7 ووٹ کس کے تھے. دیکھیں نا, نہیں میری بات سنیں نا, اگر اس سے پچھلا الیکشن اور اس سے پہلا الیکشن سنجرانی صاحب کے دونوں الیکشنز کو کاروائی سامنے آتی, اپنی ووٹ آپ کے, عثمان صاحب آپ کو ناموں کا بھی پتا تھا. اگر آسان طریقہ, آپ عدالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ سمپل آسان طریقہ ہے, آدھے گھنٹے کے اندر سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موو فائل ہوتا ہے. آدھے گھنٹے. یہی 7 جنہوں نے یسر رضا گیلانی کے منہ پہ لگائی ہے, وہ تو
منہ پہ مہر لگائی ہے وہ کھل کے بتا دیں۔ سنجرانی کے خلاف آ جائیں گے تو سنجرانی تو 5 منٹ میں آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اچھا آپ نے راستہ دکھا دیا اپوزیشن، نہیں راستہ ہے نہیں نا ان کے پاس، ان کو بھی پتا ہے یہ راستہ تو ہے نا، راستہ ہے، ایک لیکن بحث تو یہ چلی ہوئی ہے کہ جب سینٹ کی پروسیڈنگز کو چیلنج نہیں کر سکتے، اگر یہ راستہ نہیں، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہے کہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا یہ جو سینٹ، نہیں ہو نہیں نا، وہ راستہ یہ راستہ تو ہے، یہ راستہ تو پکا ہے، آئینی راستہ ہے، آئینی راستہ ہے کہ کل صبح سویرے درخواست فائل کرو اور نو کانفیڈنس موو میں آپ کو شو آف ہینڈ بتانا پڑتا ہے، ہاں صحیح ہے، آپ کے سارے بندے سامنے آ جائیں گے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 نون لیگ کے تھے، 1 پیپل پارٹی کی خاتون تھی اور 2 چھوٹی پارٹیوں کے تھے، اچھا یہ گپ ساری جگہ موجود ہے، جن لوگوں ان لوگوں کو نام جو آپ کسی سیاستدان ملنے نام دیتے پھرتے، اور اگر وہ نو کانفیڈنس موو میں کانفیڈنٹ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ مولانا غفور حیدری جو ہے نا وہ بھی جیت جاتے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ایک چپ سی لگ گئی ہے جوانان شہر کو، چکر بھی آ رہے تھے ان کو، ہاسپٹل بھی گئے چپ سی ہیں، لگ، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں استعمال ہو گئے پھر کہ میرے ساتھ رہتی ہوئی، اس لیے آج 2 بیانات بڑے عجیب آئے ہیں۔ ایک تو بیان ان کا یہ آیا ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ اگر ہم نے استعفے نہ دیے تو لانگ مارچ کا فائدہ تو لانگ مارچ نہیں ہے، تو مریم نواز نے کہا ہے استعفیٰ اور چیز آپشن ہے اور لانگ مارچ اور، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ اسمبلی کے اندر رہ کے مقابلہ کریں، لیکن ایک خبر جو ہے صبح سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ میری پارٹی کے استعفے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، فضل الرحمان صاحب کو کہا، لیکن کتنے استعفے ہیں؟ یہ جاوید لطیف اس وقت جس ایجیٹیشن میں ہے کہ وہ بیچارہ گفتگو تو کر چکا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، کسی نے اس کو اون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بیان کو اون کرے کون کرے؟ کس میں اتنا تپڑ ہے؟ نہال ہاشمی نے بھی ایسی کو خود مریم نواز نے کہا ہے کہ اس کو غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس نے ٹھیک نہیں تو کہا ہے۔ کیا کرے گا؟ ٹھیک کا ہے، کون ہے؟ کس کے لکھا ہے؟ مریم نواز کے لکھا ہے نا، لیکن الفاظ کے چناؤ میں تو احتیاط کرنی چاہیے نا، بول کیا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے تو سر آپ شیخ پورا سے زیادہ کیا تم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بیان دیتے ہیں، 4 دفعہ وہ پہنے ہو چکے ہیں، 5ویں دفعہ بھی ہو جاتے، سب کچھ ہے، وہ اس وقت پریشان ہیں، انہوں نے اس میں وہ ایک اور بھی کر دیا نا، بلا کے جلسے میں ایک ویڈیو بھی جاری کر دی، اب وہ کسی چکر میں تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے فوری طور پہ۔ دیکھیں معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، کسی شخص کی کوئی عزت نہیں جاتی، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو نکل جاتا ہے بات، ایسی کون سی بات ہے؟ اور لائیو پروگرامز ہیں، لائیو پروگرام کے خطرات یہی تو ہوتے ہیں کہ لائیو پروگرام نکل جاتا ہے، کوئی لائیو نہ ہوتا۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کو بدترین پروڈیوسر سمجھتا ہوں، بدترین اینکر سمجھتا ہوں جو ریکارڈڈ پروگرام جو ہے اس کو لائیو بنا کے چلاتے ہیں اور کاٹ پیٹ نہیں کرتے۔ مثلا جو مشہور پروگرام ہے ماروی سرمد اور حمداللہ والا، وہ ریکارڈڈ پروگرام تھا، اس کو جس خاتون نے بھی چلایا، جس پروڈیوسر نے بھی چلایا، ریٹنگ لینے کے چکر میں اس نے اس دنیا کے ساتھ اور اس معاشرے کے ساتھ ظلم۔ اچھا چلتے چلتے جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہیں وہ بھی الیکشن کمشنر کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، کس لیے استعفیٰ دیں؟ دیکھیں صرف پریشر ڈالنے کے لیے، کوئی نہیں۔ اور یہ جو لڑائی ہے الیکشن کمیشن کی، اور سن لیں پہلے شفقت محمود صاحب مطالبہ کیا کہہ رہے ہیں، سنائے ذرا پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ ایسا الیکشن کرائیں جس میں کرپشن کا کوئی سلسلہ نہ ہو۔ ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران سے یہ استدعا کی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے تو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا، کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن پہ۔ یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو اور یہ چلے جی الیکشن دیکھیں بات کھل کے کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پاس پٹیشن گئی، سپریم کورٹ نے پورا 1.5 مہینہ پٹیشن سنی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈال دیا، آرڈر کرو۔ آپ کو آرڈر تو پریزیڈنٹ ہے، آرڈر کرو کہ یہ کام کرو۔ الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن اگر آئین کے خلاف یوں تو یوں ہوتا ہے، ایک بندہ لا کے جاتا ہے، آپ الیکشن کمیشن کو اٹھا کے آپ ٹانگ دیں گے، ٹھیک۔ آپ کی بات آتی ہے، آپ 4 بندے آپ نے اکتوبر میں لے کے آئے تھے یہ بل جو تھا اس کا امینڈمنٹ کا، آپ امینڈمنٹ نہیں کر رہے، آپ الیکشن کمیشن چڑھ دوڑتے ہیں۔ میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ جس طرح کا بندہ ہے وہ تو اپنا ساری زندگی سیوا نہیں دے گا، اچھا وہ بھی بیوروکریٹ ہے،
تو وہ کدھر استعفا دے گا؟ اس کو پتا ہے کہ استعفا نہیں دیا جاتا. دیکھو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جج کو ہٹانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا ہے. تو آپ ہر بندے کو رستہ آتا ہے, کرتا کوئی نہیں. جاؤ استعفا کو مانگتے ہو, اس کے خلاف ثبوت لے کے جاؤ, سپریم جوڈیشل میں جاؤ. ان کے پاس وہ ہے سنجرانی کو ہٹاؤ, جا کے پاکستان کی 22 کروڑ کی قوم کو انہوں نے بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا, خدا کا, صبح سے لے کے شام تک. سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ نہیں. یعنی آپ کے پاس ثبوت ہے, نہیں کیا, سیدھا ایک اس نے قاضی فائز موسیٰ کے عیسیٰ کے خلاف لکھ دیا نا اپنے ریفرنس, علوی صاحب کو بھیجو کہ یہ ریفرنس پڑھیں, الیکشن کمیشن بددیانت ہو گیا, یہ کر گیا, اس کے خلاف اگلے دن فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد نیا الیکشن کمیشن لے آؤ, جس کو مرضی لے آؤ. ٹھیک, وہ جائیں سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد لائیں, سنجرانی کو فارغ کرے, اگلے دن یوسف گیلانی صاحب چیئرمین ہوتے ہیں. لیکن نہیں, میں عدالت میں جاؤں گا, وہ بھی عدالت میں جائے گا, وہ بھی یہ کرے گا, وہ بھی یہ کرے. عثمان صاحب پاکستان کہتے ہیں نا لہو گرم رکھنے کو بہانے تو چاہیے نا, پبلک میں ٹی وی میں رہنا, کیمرے. لیکن اصل ایشوز کیا ہیں؟ اصل ایشوز مہنگائی ہے, فلانا ہے, اس کے اوپر کوئی توجہ ہے؟ کوئی بولتا. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو سکھ میں ہے نا وہ حکومت ہے, کہ واحد اپوزیشن ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹماٹر کتنے کلو ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ چینی کتنے کی ہے. ان سے پوچھنا, نہیں پتا ہوگا, پتا ہوتا تو وہ بولتے. کبھی لیے ہو جا کے تو پھر چلیں جی, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کریں گے خطے میں کیا صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اور خاص طور پر امریکہ اس خطے کے اندر اپنے نئے اسٹریٹجک پارٹنرز تلاش کر رہا ہے. اور ایک اہم اجلاس ہوا ہے 4 ملکی قیادت کا, جس کو امریکہ نے لیڈ کیا, اور اس کے کیا ٹاسک ان کے حوالے کیے گئے, چائنا کو کس طرح روکنا ہے, اور یہ سب لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے علاقے میں. تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, تازہ ترین واشنگٹن پوسٹ کی اس کی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے چاروں کی, کویڈ اس کو کہتے ہیں, QUAD, 4 ملکوں کا جو گروپ ہے وہ انہوں نے بنایا ہے, امریکہ, آسٹریلیا, بھارت اور جاپان. اور آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں نا, پھر کہتے ہیں مسئلہ عجیب و غریب بنتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ ہم نے نئی چیزیں کرنی ہوتی. یہ جو شیو شنکر مینن ہے, یہ یہاں انڈین ایمبیسڈر ہوتا تھا, ہائی کمشنر تھا, ان کا سیکٹری خارجہ بھی رہا, اسی نے ارینج کیا تھا کٹاس کا, میری وہاں بھی ملاقات ہوئی, یہاں بھی ہوتی رہتی ہے. اب یہ بوڑھا ہو چکا ہوا ہے, ریٹائر ہوئے کرتے ہیں, یہ اس کو انہوں نے کویڈ کے اندر اس میں رکھا ہے. میں کل حیران ہوا پڑھ کے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک کتاب پچھلے دنوں آئی ہے مارکیٹ کے اندر, وکرم سود کی, اس کی کتاب ہے دی الٹیمیٹ گول. یہ را کا چیف ہے. آپ کو پتہ ہے یہ را کا چیف جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ انڈیا کی پوسٹل سروس سے تعلق رکھتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جس بندے سے متاثر ہوا تھا, رامن جو تھا, جو را کا جو بانی تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کا DMG کا تھا ان کے. اچھا, جس نے را بنائی تھی. اور جس بندے سے اس نے چارج لیا تھا, جس بندے نے سوبران کا پتہ نہیں کیا, اس کے را کے چیف کا, وہ پولیس سروس سے تھا. اور اس کی جو کتاب ہے الٹیمیٹ گول, اتنی بڑی کتاب ہے جس کی حساب ہی نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی. میں اس لیے تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر وجے گوکھلے اور یہ مینن گئے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے کویڈ کا ممبر تو بن گیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ہم نے صرف 4 چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن وہاں کی ہے کہ بھائی جان ہمیں لڑاؤ چھڑاؤ مت, ٹھیک ہے, ہم کریں گے کیا. دا کور ایشو یونائٹڈ گروپ سیٹ میری ٹائم سیکورٹی ان دا انڈین اینڈ پیسفک اوشن. The agenda includes joint naval exercise, disaster relief, anti-piracy effort and environmental activities. لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں, آپ تیاری کسی اور طرح کی کرو. اور اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ India has now to at least recognize that there is something to the China threat. کہتے ہیں انسان کے بچے بنو, اپنے آپ کو اس کے اندر میں. یہ ہوتے ہیں جو ٹرین ہوتے ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں اتنے سارے ہمارے آئی ایس آئی کے چیف گزرے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس کے چیف گزرے ہیں, کسی بندے نے الٹیمیٹ گول لیول کی کوئی کتاب نہیں لکھی. اور وہ قطع کیا ہے, ایک لکھی تھی وہ متنازع ہو گئی. نہیں وہ تو دونوں وہ تو گفتگو تھی سر, وہ کتاب نہیں ہے. اس نے بتایا کیا کہا ہے, اس نے کہا قومیں نظریے کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہیں. حمید گل کی طرح کی گفتگو کی اس نے کہا نظریہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اور ہم کہتے کیا کہتے ہیں کہ 12 کروڑ لوگ ہیں ہٹلر نے مارے تھے, کوئی چرچل کو برا کہتا ہے کرو. اچھا اب اس وقت ہوا یہ ہے, صرف یہاں بات نہیں رکی, آج کی جو خبر ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میانمار میں انہوں نے 3 چائنیز فیکٹریز کو آگ لگا دیا اور مظاہرین نے, جس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور 39 مظاہرین مارے گئے ہیں. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں, رپورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ مظاہرین نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی ہے. کون تھے یہ موٹر سائیکل سوار کچھ آئے ہیں اور وہ انہوں نے باقاعدہ پلان, اور امریکنز نے ان کو خاص طور پہ ٹرین کیا ہوا تھا اس طرح. آپ دیکھیں کہ چائنا اس وقت اپنی پوری کی پوری چمکھی لڑائی کے, عمران خان نہیں جانا چاہتے تھے, ان کو اٹھا کے وہاں بھیجا گیا سری لنکا کے چوک. اور پتا کہ نہیں جانا چاہتے تھے سر, خبریں دنیا انٹرنیشنل اچھا دنیا میں گھومی ہوئی, دنیا میں بات ہوتی ہے. آگو دنیا میں تو پوری دنیا میں اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ فیس چیک کیوں گیا ہے. دنیا تو بات کرتی ہے, دنیا یہی بات کرتی ہے کہ پاکستان کا سیز فائر, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بائیڈن اپروچ, the Pakistan must be under pressure from India, the new US administration as well as China, there are indications that the Biden administration will adopt a nonst approach with China in its own economic and strategic interest. وہ کہتا ہے کہ چائنا کو بھی کچھ کرے گی, پاکستان کو بھی کرے گی, تاکہ کشمیر کا مسئلہ. اور ایک بات بتاؤں, حکمت جار صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ تھوڑی سی میری ملاقات ہوئی. ویسے انہوں نے بات کیوں نہیں کی اتنا جنرلی, اور بڑے خاموشی سے آئے اور خاموشی سے چلے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ, نہیں باتیں تو ویسے گفتگو بڑی اچھی کی ہے انہوں نے, جنرل قسم کی گفتگو, لیکن نہیں انہوں نے تازہ بات کی امریکن. اچھا, میں نے کہا ایک انڈین, ایک بائیڈن نے ایک لائن دی ہے عثمان صاحب, اس لائن کو کوئی نہیں پڑھ رہا, یہ امریکن لائن ہے کہ اگر ہم کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر افغانستان سے نکل گئے تو دنیا کے سارے جہادی کشمیر میں جمع ہو جائیں گے. اچھا, یہ کس کو تھریٹ ہے؟ انڈیا کو, کہ پتر اگر تو چائنا کے خلاف نہ لڑا تو چھوڑ کے کس نے آنا ہے جہادیوں کو وہاں؟ میں نے چھوڑ کے آنا ہے. بچانا کس نے ہے؟ میں نے بچانا ہے. اسلحہ کس نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں تو اس لیے سیز فائر ہوا ہے آپ کا, سیکنڈ کے کان پکڑ کے جو سیز فائر کرایا گیا ہے. اور جو 2 لوگ پاکستان کے, وہ بریک بیک, سب پوری دنیا میں اخباریں اٹھا لیں کہ پاکستان سے کون گیا تھا بریک چینل پہ اور وہاں سے کون گیا تھا, سب کو پتا ہے. پھر ہمیں کہیں گے جی تم نام لیتے ہو. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سب کھچڑی پک گئی ہوئی ہے. اگر میانمار میں 90% ووٹ لینے والی آن سان سوچی غائب ہو سکتی ہے اور وہاں پر چائنا آ سکتا ہے اور چائنا اس کے کر سکتا ہے, اگر سری لنکا کی اعلان کیا ہوا بات کہ ہم اس کو جاپان کو دے رہے ہیں, اگر وہ حبند ہوتا, بڑی صورتحال ہوتی ہے, عمران خان صاحب جا کے وہاں بلٹ اپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا پاکستان تو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے. پاکستان میں یوں اس وقت جو ہو رہا ہے نا, میں اس بار ڈر رہا ہوں, یہ جو بیلنس یوں کبھی یوں اور یوں ہو رہا ہے, یہ کسی بھی وقت کسی کو پتا تھا کہ کل آن سان سوچی نے حلف اٹھانا ہے. اور صورتحال کیا ہے کہ فوج پورا حصے دار ہے, 4 وزیر فوج کے آنے ہیں, 4 وزیر فوج کے آنے ہیں, 25% ممبر ان کے ہوتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج جو ہے نا بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے دوست اور پروفیسر ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب جامعہ کراچی کے آخری یونین کے جو صدر بھی رہے, پابندی لگی اور بڑے زبردست بندے ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے تھے, بڑے زبردست مقرر, ان کا انتقال ہوا کرونا سے. اور ایک اور اہم شخصیت پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کی بھی خبر آئی. اتنی خوبصورت نثر لکھتے تھے وہ شخص, اتنی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چند چہرے تھے نا ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے, جیسے ہمارے یہاں بہت چند چہرے ہوتے تھے, اور خورشید عالم شہید جیسے لوگ, اور اس کے بعد وہ کیا نام تھا وہ جو میم شین, اور اس طرح کے مہدی حسن صاحب بھی ہوتے تھے, وارث میر ہوتے تھے, جیسے ہمارے یہاں اس کے کچھ چہرے تھے نا, ویسے ان میں سے نا ایک چہرہ ان کا وہ تھا پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ. اور بہت ہی خوبصورت کالم, بڑا اچھا ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک زمانے جنگ میں بھی لکھا کرتے تھے. آخر میں تکبیر کے بڑے عرصہ بڑا اثر ہے, اور تکبیر کی صحافت تو بڑی کمال صحافت اس کی صحافت.
بڑے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہیں وہ بادہ کشت پرانے، وہ اٹھتے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایسی کہیں سے خبریں روز ہی آ رہی ہیں، قریبی لوگ اور جاننے والے، کرونا کی جو تیسری لہر ہے اتنی شدید ہے، لیکن ہمارے رویے اتنے ہی ہم بے میرا خیال ہے پرواہ ان کل ہمیں چیزوں سے. کرونا پہ دوبارہ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. پھر دوبارہ سے یاروں دوستوں کی، محبت کرنے والوں کی خبریں آنا شروع آ ہوئی رہی ہیں روزانہ. اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے، قطعاً کسی طور بھی اندازہ نہیں ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اتنے ریلیکس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز جو ہے اب ختم ہی ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم بالکل انگلینڈ والا وائرس آیا ہے اور ہم اس کے راستے سے ہم کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.